نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان کے سیاسی نظام کو سمجھنے کے لیے ہربرٹ سپینسر کی جو فلسفی ہے یا جو کانسیپٹ ہے ریاستوں سے متعلق، جس کو ہم بیالوجیکل کانسیپٹ کہتے ہیں، اگر ہم اس کو اپلائی کریں تو میرے میں زیادہ بہتر طریقے سے پاکستان کے سیاسی نظام کے تمام خد و خال جو ہے وہ ہمارے سامنے اجاگر ہو جائیں گے۔ بیالوجیکل کانسیپٹ ریاست سے متعلق ہربرٹ سپینسر کا یہ ہے کہ اسے جو ریاست کا نظام ہے یا ایک اسٹیٹ سسٹم ہے، اس کو ایک تشبیہ کے طور پر موازنہ کیا جاتا ہے انسانی جسم کے ساتھ۔ اب یہاں پر اگر ہم انسانی جسم کے اندر دیکھیں تو اس کے لیے طاقتور اور توانا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جسم کے اندر تمام عضو جو ہے وہ جسم کے ساتھ منسلک ہوں، جسم کے تمام جو سسٹم ہے وہ نہ صرف فنکشننگ ہو بلکہ وہ جو کو ریلیشن شپ ان کے درمیان ہے دیٹ از آلسو پازیٹیو اور افیکٹو ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر جا کر جہاں پر اس آرگینک لاز جو باڈی کے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ فنکشن جو ہے وہ کرتے رہنے چاہیے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جب یہ تمام پہلو جو ہے وہ کسی نظام انسانی کے اندر کام کرتے رہتے ہیں، انسان تندرست اور توانا رہتا ہے، ورنہ اس کے اندر جو ہے وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ آخر یہ اس نظام کے اندر جو خرابیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ انسانی جسم کے وجود کے خاتمے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر ریاست کے نظام کو دیکھیں تو بیالوجیکل کانسیپٹ کے مطابق جو ریاست ہے وہ بھی مختلف عضو سے مل کر بنتی ہے، اس کے اندر مختلف سسٹم جو ہے وہ کام کرتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے مختلف لاز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور یہی ریاست کے اندر جو طاقتور اور توانا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی بات ہے اس کے تمام عضو جو ہے وہ طاقتور ہونے چاہیے، تندرست ہونے چاہیے، کیونکہ ایک جو ریاست جس طرح انسانی جسم ہول ہے، اس کے باڈی جو ہے اس کے اندر مختلف آرگن جو ہے وہ اس پر مشتمل ہوتا ہے، اس طرح ریاست از اے ہول، از اے اسٹیٹ از ایز اے ہول، لیکن اٹ کنسسٹ آف دا ڈفرنٹ جو ہے وہ آرگنز ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جا کر اگر ہم اس آرگن کے اندر جا کر دیکھیں تو جس کو ہم ایلیمنٹ آف اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، پاپولیشن ہے، ٹیریٹوری ہے، پھر اس کے اندر گورنمنٹ ہے، اور پھر اس کے اندر ساورنٹی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ اب بیالوجیکل کانسیپٹ کے مطابق ان تمام جو ایلیمنٹس آف دا اسٹیٹس ہیں یا آرگنز آف دا اسٹیٹس ہیں، اس کے اندر لیکن اگر ہم پاپولیشن کو دیکھیں تو پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ جتنی زیادہ جو ہے وہ ڈس انٹرسٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لحاظ سے ریاست کی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے متعلق، وہ اتنا زیادہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیٹروٹزم اور جو ایک نیشنل انٹیگریشن کے جو کانسیپٹ ہے وہ ختم یا کمزور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح افراد کے اندر جو ہے وہ ریاست کا جو کردار ہے جب وہ بے معنی نظر آتا ہے تو یہ آرگن جو ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ ریاست تشکیل پاتی ہے اور ریاست کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی ادارہ ہے، تو یہ انسان جب اپنے آپ کو جو ہے وہ ریاست کے ایک آرگن کے طور پر جو ہے اس پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر یہ آرگن جو ہے وہ فعال نہیں رہتا، غیر مثبت ہو جاتا ہے، یا وہ اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے جو ہے وہ منفی سوچ و فکر کا آئینہ دار بن جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو آبادی کے اندر وہ تمام پہلو جو ریاست کے اس آرگن کو کمزور کرنے کی علامت قرار دیے جا سکتے ہیں پائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم نے کہا کہ ٹیریٹوری کا کانسیپٹ ہے جس کے اندر ریاست کے تمام علاقے جو ہے وہ ایک وحدت کے رکھتے ہیں، ایک اپنا اسپیسیفک۔ اب یہاں پر جو ریاست کے علاقے ہیں ان کے درمیان بھی اگر دیکھا جائے تو انٹیگریشن کا کانسیپٹ کتنا زیادہ مضبوط ہے وہ ہمیں یہاں ہو جاتا ہے مختلف حکومتوں کے بیانیوں کے تحت، کہ جہاں پر اپنے تعصب اور علاقائیت کو جنم دیتے ہیں، پھر یہاں پر جا کر مختلف صوبوں کے درمیان رنگ نسل کے بنیاد پر اختلافات، اور یہاں تک کہ اس علاقے کے لیے جو ہے وہ ایک علاقے کے شہری کے لیے کسی دوسرے علاقے کے اندر جو ٹریولنگ کرنا جو ہے وہ بھی غیر محفوظ تصور کیا جانے لگے۔ تو اس طرح ٹیریٹری کے لحاظ سے اندرونی طور پر ہم دیکھیں تو ریاست کی جو مختلف اکائیاں ہیں وہ ہمیں ایک دوسرے سے متصادم نظر آتی ہیں، اور بیرونی طور پر اگر ہم ریاست کی علاقے کا ذکر کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ پاکستان کو اگر اندرونی طور پر علاقائی عدم تحفظ کا سامنا ہے تو وہاں پر بیرونی طور پر بھی پاکستان کو ایک مسلسل جو ہے وہ جارحانہ اقدامات اور عزائم اور سوچ اور فکر کا سامنا ہے، اپنے ہمسایہ والے کے ساتھ بھی اور دنیا کے۔ اس طرح سے ریاست کا جو ایک اور ایلیمنٹ ہے دیٹ از کالڈ دا ٹیریٹری، وہ بھی ہمیں ہر وقت جو ہے وہ ایک ڈینجر کیفیت کے اندر نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو تیسرا نظر آتا ہے اس کا آرگن کے طور پر وہ حکومت ہے، اور حکومت جو ہے وہ پاکستان کے نظام کے اندر جو ہے وہ جس طرح کے زاویے کے ساتھ تشکیل پاتی ہے وہ زاویہ ہی اس کی بنیاد کو اللیجیٹیمیٹ ہے،
فارم 47 کی، اور یہ ہم فخر بنا لیا ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی حکومت جب وہ اس عمل کے ذریعے نہیں تشکیل پائی جو آئین کا دیا ہوا طریقہ کار، تو اس سے بڑی المیہ کسی گورنمنٹ کے لیے کیا ہو سکتا؟ پھر پرفارمنس آ جاتی ہے، لوگ جتنے زیادہ نالاں نظر آتے ہیں وہ شاید کبھی پہلے اس سے نہیں تھے۔ پھر یہاں پر جا کر اگر ہم آگے جا کر دیکھیں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، چاہے وہ لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، ان کی پرفارمنس، گورنمنٹ انہیں تین اداروں کا مجموعہ ہے، ان تمام کی پرفارمنس کے لحاظ سے جو لوگ ہیں وہ غیر مطمئن نہیں ہیں بلکہ نالاں نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، جو اپنے فرائض کے لحاظ سے، نظم و نسق کے لحاظ سے، چاہے فلاحی کا دونوں کانسیپٹ کے لحاظ سے گورنمنٹ ہمیں کہیں ایگزسٹ بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور اس کے اندر پھر جو سلوگنز دیے جاتے ہیں کہ گورنمنٹ انسٹیبلٹی کا شکار ہے، حکومتوں کی تبدیلیاں جو ہے وہ کسی نظام کے تحت نہیں بلکہ مفادات کے تحت کی جاتی ہے، تو میں یہ نظام حکومت ایسا جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے جو ہے وہ ایک تھریٹننگ اسپیکٹ ہوتا ہے ایز اے آرگن آف دا اسٹیٹ۔ پھر سب سے بڑا جو اس کا فیکٹر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ریاست تک ڈیٹ از کال دا ساورنٹی، تو یقینی بات ہے کہ پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے اور بہت بڑی طاقت کا مظہر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں، معاشی حالات و واقعات ہیں، سیاسی حالات و واقعات ہیں، اور جو جغرافی حالات و واقعات تقاضے ہیں، اور پھر دنیا کا جو ورلڈ پالیٹکس اور ورلڈ افیئرز ہے اس کا جو انفلوئنس ہے، اس کے اندر پاکستان کو اپنی ساورینٹی کے تحفظ کے لیے بھی جو ہے وہ ایک انتہائی مشکل دور سے گزرنا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریاست جب تک اندرونی طور پر طاقتور نہ ہو اس وقت تک وہ بیرونی طور پر طاقتور، جو ریاست نہ اندرونی طور پر طاقتور تصور کی جاتی ہو نہ بیرونی طور پر طاقتور تصور کی جاتی ہو، ان کے لیے اپنی ساورینٹی کا طاقتور ہونا جو ہے وہ ایک سوال ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں ریاست کا جو بیالوجیکل کانسیپٹ ہے کہ اس کے جو آرگنز ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے کس کیفیت میں، پھر ہم اس کے اندر جو ایک چلا جاتا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ کام کرتے ہیں، کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے، کوئی سوشل سسٹم ہے، کوئی اکنامک سسٹم ہے۔ اب ان میں اگر سسٹم کے طور پر ہم دیکھے جائے جو نان پولیٹیکل سسٹم ہے جن میں گورنمنٹ امپلائیز آ جاتے ہیں، ان سسٹم جو ریاست کے اندر ان میں سے کوئی ایک سسٹم لے لیں جو سسٹم سے متعلق جو ہے یہ کہا جا سکے کہ وہ یہ نہیں کہے، پیمانہ کو ایکسٹریم نہیں بناتے کہ وہ میکسیمم پرفارمنس دے رہا ہے، ہم اس کو منیمم درجے پر بھی دیکھیں کہ کیا وہ اپنے قواعد اور ضوابط کے مطابق ڈلیورنس کرنے کے راستے پر گامزن ہے۔ تو میم یہاں پر وہ بھی تصور جو ہے وہ نظاموں کے اندر، چاہے وہ سوشل پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے وہ اکنامک سسٹم ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر زندگی کے ہر شعبے کے لحاظ سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک چیلنجز اور تھریٹننگ اسپیکٹ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر میں نے کہا کہ جو ایک اور سسٹم ہے، جو سسٹم ہوتا ہے جو باڈی کا سسٹم ہے، فنکشننگ آن دا بیسس آف دا لا، تو جب یہ لاز کام کرتے ہیں، چاہے وہ خون ہے اس کے اندر کتنے ایلیمنٹس ہونے چاہیے، یہ وائٹ سیل ہیں، یہ ریڈ سیل ہیں، یہ اسی طرح یہ شوگر کا لیول کیا ہے، بلڈ پہ میں یہ جتنے بھی تمام اس کے جو جسم کے اندر لاز جو کام کرتے ہیں، جب یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ مسائل۔ اب یہ لا جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جس حیثیت کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے کہ لوگوں کے لیے سے لے کر ریاست کے افراد کے لیے یا ریاست کے لیے فرائض سر انجام دینے والے اداروں کے لحاظ سے جو ہے وہ قانون جو ہے وہ کوئی ایک ایسا پہلو نہیں رکھتا جو ان کی طرز فکر و عمل کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، بلکہ قانون جو ہے وہ ایک ایسی ضابطہ بنا دیا گیا ہے جہاں پر جو شخص ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، کوئی گروہ ہے یا ادارہ ہے، وہ اس قانون کو اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کا جو ہے وہ ذریعہ سمجھتا ہے، اور لہٰذا اس کے لیے اطاعت کا جذبہ نہیں پایا جاتا، البتہ قانون کو جو ہے وہ اپنے تابع بنانے کا جو ہے وہ تصور پایا جاتا ہے۔ جب قانون جو ہے وہ نظام ریاست کے اندر جو ہے وہ اپنے گورننگ پرنسپل کی بجائے جو ہے وہ سبارڈینیٹ پرنسپل بن جائے تو اس سے زیادہ کیا المیہ ہے۔ تو اس طرح بیالوجیکل جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کے ان تمام المیوں کی عکاسی کرتا ہے کہ جہاں پر نہ اس کے آرگنز میں پازیٹیو ایکٹیویٹی کے تحت نظر آتے ہیں، نہ سسٹم کام کرتا اور لا نظر۔ تو جب یہ آرگن ہی اس طرح، تو ہربرٹ اسپینسر جو کہتا ہے کہ ریاستوں کو دیکھنے کے لیے اسے انسانی جسم کے ساتھ تشبیہ کر کے دیکھیں، تو میرا اگر ہم اس تشبیہ کو دیکھیں گے تو ہمیں اپنے ریاست کے جو سیاست نظام کے، معاشرتی نظام کے اور بحیثیت ریاست کے جو تمام پہلو ہیں وہ ہمیں یہاں ہو جائیں گے۔ یقینی بات ہے کہ ان کے اگر میں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ہربرٹ اسپینسر کی فلسفی کو رکھوں اور ایک دوسری ریاست کے پاکستان کو رکھوں، تو سوچ اور فکر کے اندر جو منفی تجزیہ آتا ہے وہ کسی المیہ سے کم نہیں۔ تھینک یو۔